جیسے آپ جانتے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک پروگرام کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے، جس کے مطابق ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ ہمارے بلتستان کے جتنے بھی لوگ ان جان سکے کہ جو پردیس میں آ کے یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کردار رکھتے ہیں، اور یہاں پر اپنے معاشرے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو کس طرح یہ لوگ فلاحی کاموں میں ملوث کرتے ہیں اور فلاحی کاموں سے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلے پروگرام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ینگ پرسن یونین کونسل کے الیکشن میں منتخب ہونے کے لیے آزاد امیدوار ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ینگ پرسن ہے، بالکل ینگ ہے، خوشائن بات ہے، اور ہمارے گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پہ کیونکہ یہ ینگ پرسن ہے۔ اور سب سے اس میں بہترین بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ آپ کو شوق کہاں سے ہوا، آپ کی بیداری کہاں سے آئی کہ ایک ینگ ہونے کے نوجوان ہونے کے ناطے اس الیکشن میں اور کونسل میں آنے کا، تو اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، بہت بہت مشکور ہے جی بی موبائل نیوز کا کہ آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو خبریں عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیاست میں آنے کا کیا مقاصد ہے، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اوائل کی زندگی سے بچپن سے مجھے کتابوں کا بڑا شوق تھا۔ مطالعے سے بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی بنیادی طور پر دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جب خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک انفرادی زندگی ہماری ہوتی ہے، انسان کی ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان میں لوگ انفرادی زندگی میں بہت زیادہ مشغول ہیں، اور بالخصوص جوان غم روزگار اور غم تعلیم اور دیگر معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں بالکل ہی کنارہ کش ہیں۔ تو وقت فوقتاً میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ یار ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو انسان ہے یہ سماجی اینیمل جس کو کہا گیا ہے کہ یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ ہمیشہ گروہ میں رہا ہے، ہمیشہ معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اور اجتماعی ترقی کے باوجود جب ہم اجتماعی ترقی ہم نہیں کریں گے تو انفرادی ترقی ہم نہیں کر سکتے بنیادی طور پر۔ یعنی معاشرے میں جس معاشرے میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، منصفانہ حقوق کی تقسیم نہ ہو، تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بنیادی وجہ یہی تھی، کتابیں پڑھے یا کالمز پڑھے، لوگوں کو دیکھا، شروع سے یہ تھا کہ یار ہمارے ساتھ مسائل کیوں ہیں، ہمارے ساتھ مسائل کیوں ہیں کہ ہمارے ہاں گلیوں کے مسائل، سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، صفائی ستھرائی نہ ہونے کے مسائل، دیگر کئی مسائل ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہماری سیاست سے ہے، یعنی جب تک ہم اجتماعی معاملات سے کنارہ کش رہیں گے تو ہمارے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ اسی بات کو لے کر میں نے کوشش کی کہ یار انفرادی طور پر مختلف میں یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہوں، جس میں یوتھ پارلیمنٹ سر فہرست ہے، یوتھ نیشنل یوتھ اسمبلی ہے۔ اس کے علاوہ بس یہی کوشش ہوتی تھی کہ جدھر بہتر کام ہو سکے میں اپنے پارٹیسپیشن میں اپنا کروں، جس میں بہت سارے دیگر ادارے ہیں، الف اعلان کے نام سے دیگر بہت سارے ادارے جن کے ساتھ میں منسلک رہا، ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اب ایک آرگنائزیشن ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی TCF ایک ادارہ ہے، ان کے ساتھ میں والنٹیئرلی کام کرتا رہا، تو یہ صرف تعلیم کے حوالے سے وہ کام کر سکتے ہیں، وہ صحت پہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اب صحت پہ اگر ادارہ ہے وہ صحت پہ کام کر سکتا ہے، مگر جب سیاسی معاملات میں جب آتے ہیں تو مطلب تمام معاشرے کے مسائل کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اجتماعی زندگیوں کو بہتر کریں، اجتماعی جو ہمارے فرائض ہیں، میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں ہم ہر شخص ہر فرد کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی کی انفرادی۔ ہم سب پر لازم ہے کم سے کم اپنے ہفتے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اجتماعی معاملات ہماری ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے، یا جس حصے میں چاہے گلگت بلتستان میں ہو، پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب تک عوام اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو حقیقی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے الیکشن میں آنے کے لیے اور الیکشن میں اس کیمپین کو چلانے کے لیے صرف واحد ایک بندے کی محنت نہیں ہوتی، کافی لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور معاشرے میں خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے، خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اس کیمپین کے حوالے سے اپنا، کیونکہ ووٹ جو بینک ہوتا ہے وہ خواتین کا بھی ہوتا ہے، وہ خواتین بھی ووٹ کاٹ سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا اقدام ہے کہ خواتین کو بھی اس سے پروگرام میں لانے کے لیے کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب آپ اس الیکشن میں آئیں گے
تو آپ کا اپنے اس علاقے کے لیے کیا ہوگا اور اپنے جی بی کے جو لوگ ہیں یہاں پر جو آپ کے مقیم لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا یہ ذرا ہمیں بتائیں۔ جی گزارش یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یقیناً ایک شخص اکیلا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، بالکل اجتماعی معاملات میں تو گروہی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں سرپرستی ہماری، جو میری سرپرستی ہو رہی ہے وہ عباس مطاری صاحب ہمارے سرپرست ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے کے دیگر معززین ہیں، بزرگان ہیں، جوان ہیں، سب کی مدد سے یہ ہونے والے کام ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں تو میں ہی ہوں، کیونکہ یہ میں نے ابھی جیسے گزارش کی کہ اجتماعی معاملات میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات رہی خواتین کی، تو خواتین ہماری زندگیوں میں مرکزی کردار ہے۔ ہر شخص یا ہر معاشرے کی بنیادی اگر مرکز آپ سمجھتے تو خواتین ہیں۔ تو ابھی یہاں آنے سے پہلے ہی ایک کارنر میٹنگ سمجھ لے خواتین کا، میں نے ابھی ایک کارنر میٹنگ اٹینڈ کر کے یہاں آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمارے اگر پریشانیاں ہیں ملک میں، بجلی جاتی ہے جیسے، تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ایک تو خواتین کا ہے، دوسرا بچوں کا ہے، جو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور دیگر تمام مسائل میں جیسے اگر بجلی چلی گئی یا لوڈ شیڈنگ ہے یا آپ کے علاقہ صفائی ستھرائی کے مسائل ہے، دیگر تمام مسائل میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے اسی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، انہی کو اب کرنا ہے، یعنی اب لفٹنگ کرنی ہے ان کی۔ تو ان سے بھی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ سرپرستی ہماری ہو رہی ہے، لوگ مل جل کے کام کریں، اس میں خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب ہر طرح کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور ایک گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کا الحمدللہ یہ اللہ کا سب لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان آنے والی زندگیوں میں، آنے والے وقتوں میں علم و ادب کا مرکز ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے جوان ملک کے گوناگوں حصوں میں پھیلے ہوئے اچھے شعراء ہمارے پاس موجود ہے، اچھے اینکرز ہمارے پاس موجود ہے، اچھے رائٹرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ 75 سال کا وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان میں حقوق جو کہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے، یعنی آئینی حقوق جو وہاں کے لوگوں کو ان کے پاس موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنی مدد آپ کے بالخصوص خطہ بلتستان جس کو میں کہتا ہوں وادی امن و محبت ہے، امن و محبت کے خطے کے لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت پورے پاکستان حتیٰ کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں ایک بنیادی کردار ہے ان کا۔ الحمدللہ پاکستان کراچی میں بھی ایک ایماندار اور محنتی لوگوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ سیاسی میدان میں ہم اترے ہیں، تو یہ بھی ہمارے آبا و اجداد کی تربیت ہے کہ شہر کراچی میں ہم یہاں آئیں اور بلتستان سے ہجرت کر کے، اور انہیں میں پڑھایا اور لکھایا اور تربیت ایسی دی کہ اب ہم اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنے مسائل جو ہمارے لوگوں کو ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہے، شہر کراچی جو ایک وقت روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اب کراچی سے کچراچی ہو چکا ہے۔ گند، غلاظت اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، ایک بارش ہونے پر پورا شہر جام ہو جاتا ہے اور آپ کو موومنٹ کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ٹرانسپورٹیشن کا ایک نظام، آپ اندازہ کریں تقریباً 2 کروڑ سے اس سے زیادہ آبادی کے شہر میں ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس شہر میں آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں ٹرینیں چلتی تھی، اب وہاں چنچی رکشے آ گئے، تو شہر کے انتہائی برے حالات ہیں۔ خواتین کو موومنٹ کے لیے یعنی ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں۔ تو ہم نے یہی سوچا ہے، جوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا، جوانوں سے میں چند گزارشات یہ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی اصل میں یہ ہے کہ سیاستدانوں کو دیکھ کر سیاست کو سب گندا سمجھنا شروع کر دیں۔ یعنی میں جوانوں سے گزارش کروں گا، تو جوانوں سیاست گندی نہیں ہے، سیاستدان گندے ہیں۔ سیاست کا مطلب یعنی اجتماعی مفادات کا تحفظ کرنا، سیاست یعنی حقوق میں منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا، سیاست یعنی خودداری، سیاست یعنی ہم انصاف کریں، انصاف دیں، میرٹ کو بولا بالا ہو، میرٹ کو یقینی بنائیں۔ سیاست یہ ہے ہم اپنی محرومیوں کو دور کریں، یعنی اجتماعی جو ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اجتماعی مفادات کا تحفظ کرنا سیاست ہے۔ سیاست یہ نہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو آگے کریں، گروہی مفاد کو آگے لے کر چلیں یا پارٹی کو آگے لے چلیں۔ اب ایسے ہمارے مسائل ملک میں مسائل کے کہتے ہیں کہ کھمبے کو کھڑا کر دو اس کو ووٹ دیں گے۔ اب کتنے ہم کس نہج پہ جا کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں گزارش یہ کروں گا جو بھی ہمارے علاقے کے چاہے سیکٹر 7C کے اپنے اگر کوئی ہمارے معززین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ کہوں گا سیکٹر 7D3 اور سیکٹر 7C والوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ آپ کے علاقے میں سال بھر کچرا پڑا رہا، سیوریج کا پانی کھڑا رہا، آپ کے علاقے میں سالوں سے صفائی کے انتظام ناقص انتظامات ہیں، پانی آپ کے علاقوں میں مستقل نہیں آ رہا، اور جب ایک بارش ہونے پر بارش ہوئے عرصہ ہو جاتا ہے مگر کیچڑ کھڑا رہتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل کون ہے؟
آپ اور ہم نہیں کرنا ہے. جب تک ہم ذمہ داری نہیں لیں گے ہمارا ملک نہیں بدل سکتا. کہیں سے کوئی نہیں آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے. بنیادی طور پر انہی تمام وجوہات کی بنا پر ہم میدان میں اتریں اور انشاءاللہ آپ جیسے دوستوں کی مدد سے اس میدان میں ہم کامیاب ہوں گے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یوتھ ہے اور یوتھ کونسلر کے منتخب ہونے کے لیے اپنے کاوشیں کر رہے ہیں اور یہ الیکشن میں آئے ہیں. تو یوتھ کے لیے خاص طور پر جوان ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ایک یوتھ اس طرح اس میدان عمل میں آنا اور اس طرح کام کرنا ہمارے گلگت بلتستان کے لیے. تو ان سے ہمارا یہ آخری سوال ہے کہ آپ یوتھ ہیں تو یوتھ کے حوالے سے، کیونکہ جب تک آپ کی یوتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی آپ کامیاب نہیں ہوتی. کسی بھی پارٹی کے لیے سب سے مضبوط چیز اس کی یوتھ ہوتی ہے. یوتھ اس کے ساتھ ہو جائے تو کوئی بھی پارٹی کسی بھی میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتی ہے. تو آپ اپنے یوتھ کے لیے، اپنے جی بی کے یوتھ کے لیے اور یہاں کے یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یوتھ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس معاشرے میں، اس دور میں جس حساب سے یہ دور جا رہے ہیں؟ تو اس میں یوتھ کا کیا پیغام، یوتھ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی گزارش یہ کہ الحمدللہ پاکستان مملکت خداداد پاکستان کو جہاں پروردگار نے گوناگو خصوصیات سے نوازا ہے، وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آبادی کا 64% سے زیادہ آبادی جوانوں پر مشتمل ہے. یعنی الحمدللہ اگر پاکستان کی آبادی کا 64% سے اوپر ان کی عمر 30 سال سے کم افراد جو آبادی کا تناسب نکالے تو جوان ہیں. یعنی آپ کا ملک ایک جوان ملک ہے اور دنیا میں تمام انقلابات یہ جتنے بھی ریفارمز آتے ہیں وہ جوان ہی لے کر آتے ہیں، وہ انجن کے طور پر کام کرتے ہیں. تو میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کی حد تک نہ رہیں، عملی میدان میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم سے باہر رہ کر سسٹم پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا آسان اور سسٹم میں شامل ہو کر مرد میدان بننا مشکل ہے. میں جوانوں سے ہی گزارش کروں گا جب تک آپ میدان میں نہیں اتریں گے تو ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں جوان سب ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم نظام میں شامل ہو کر نظام کی خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا جوانوں کو کہ جوانوں میں جہاں دیگر خصوصیات ہیں وہاں کچھ خامی بھی ہے جن پر ہمیں قابو کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو بنیادی ہے کہ ہم جلد نتائج چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کام جلد نہیں ہوتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ راتوں رات کوئی تبدیلی آ جائے، راتوں رات سارے معاملات درست ہو جائیں. آپ نظام کا حصہ تو بنے، مخلصی کے ساتھ نظام کا تو حصہ بنے. بادب با نصیب کے اس محاورے کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا نظام اگر لانا چاہتے تو اپنے آپ کو بدلے. آپ خود تبدیلی اپنے اندر سے پہلے لیں. اپنے 6 فٹ کے اوپر پہلے آپ کنٹرول حاصل کر کے پھر معاشرے کو بہتر کرنے جائیں. ہمیں بھی اگر اسی روایت کو قائم رکھنا ہے جو دیگر ہمارے معاشرے میں رہا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کو بدزبانی اور برے القابات سے پکارنا ہو، تو ہم کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی سیاسی یا سوشل ورک کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے قد کے اوپر پہلے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے، پھر وہ معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی معاشرے میں اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرے. تو بنیادی طور پر گلگت بلتستان الحمدللہ اللہ کا ساتھ لاکھ شکر ہے، وادی امن و محبت. آنے والے وقتوں کا علم و ادب کا میں اس بات کی تکرار کرتا ہوں، انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ علم و ادب کا گہوارہ ہوگا. امن و سکون کی بات کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہمارے وہاں کے لوگ ہیں. مجموعی طور پر جو ہمارے یہاں معیشت کا مسئلہ ہے، ورنہ بلتستان، گلگت بلتستان ایک بہترین جگہ ہے. انشاءاللہ حکومت اس طرف بھی توجہ دے گی اور جوانوں نے محنت کرنی ہے اور اب جس چیز کی ذمہ داری ان کو ادا کرنی ہے وہ معاشرے کو لیڈ کرنے کے لیے آنا ہے. سیاست گندی نہیں ہے، سیاستدان گندے ہیں. آخر میں اسے یہی کہوں گا کہ سیاست اچھی چیز ہے. سیاست انبیاء اوصیاء کا کام ہے. سیاست کا مطلب اجتماعی مفادات کا تحفظ کرنا، یعنی میرٹ کا بولا بال کرنا، میرٹ کو اوپر لانا. سیاست کیا ہے؟ میرٹ ہے. آپ نے معاشرے میں جب تک میرٹ قائم نہیں کرتے معاشرہ آپ کا بہتر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کس طرح ایک معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں جہاں ظلم کا نظام قائم ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی طرح جی بی بول نیوز اپنے اس پلیٹ فارم پہ کراچی میں جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں انتخابات میں جو الیکشن میں آ رہے ہیں ان کو اسی طرح پیکیج کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کے منشور اور ان کے مقاصد جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جی بی بول نیوز دیکھتے رہیے گا. والسلام علیکم. حسن علی صاحب.